حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور آج اس مقدس مہینے کی 17 تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل عیاں ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آپ انتہائی رحم دل تھے۔ آپ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بہت سی ارشادات فرمائے ہیں جو آپ کی انفرادیت پر دلالت کرتے ہیں، اور ابن عساکر نے حضرت عبد الرحمن سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 2 باتیں ایسی تھیں جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نہیں تھی۔ ایک یہ کہ اپنے متعلق اس حد تک صبر کہ قتل ہو گئے، اور دوسرا لوگوں کو قرآن کریم پر جمع کرنا۔ یہ دونوں ان کی انفرادی اور جزوی خصوصیات ہیں۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں اپنی 2 اچھی بیٹیوں یعنی حضرت رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی سے کروں، اور یہ بھی آپ کی انفرادی خصوصیت ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک اس فضیلت میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں، کیونکہ کسی نبی کے کسی صحابی کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی کہ اسے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پا یاد و شالا نور کا، نور کی سرکار سے پا یاد و شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم رہنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو آپ کی زوجیت میں دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یہ جبریل ہے جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کو رقیہ کے مہر کے مثل میں تیری زوجیت میں دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی سلوک ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اور یہی حسن سلوک اور حیاء عثمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کو بیاہ میں دے دیتا، اور میں نے وحی آسمانی کے مطابق اس سے بیٹی کی شادی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا اس امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، اور میرا خلیل عثمان ابن عفان ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اِنَّهُ كَانَ يَبْغُضُ عثمانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بغض رکھا۔ تو حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بغض رکھنے والے ذرا سوچے کہ جو دربار رسول میں تمہیں کیا مقام حاصل ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے غلام بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا اور اپنا سفیر بنایا۔ کافروں نے سمجھا کہ حضور جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ تم میری طرف سے ان کے ساتھ گفتگو کرو اور انہیں بتاؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور جب کافروں کو یہ پیغام سنایا تو کافروں نے کہا کہ اس سال تو ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، البتہ تم آ گئے ہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بغیر عمرہ کر لوں؟ اور ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، آؤ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ ہم قصاص عثمان ضرور لیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صحابہ نے بیعت کر لی، میرا عثمان موجود نہیں ہے۔ سنو اور ملاحظہ کرو، آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یعنی عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، پھر عثمان کا ہاتھ بوسیلہ حضور اللہ کا ہاتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان اللہ والوں ہاتھوں سے جمع قرآن کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، وہ کیا منظر ہے کہ عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، حضور کا کلام اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا جامع یہی ہاتھ جو حضور کے وسیلہ سے اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ عظمت قرآن کا بھی انکار کریں گے اور شان عثمان کا بھی انکار کریں گے، اس لیے میں نے ان ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر شان قرآن لا ریب ہے تو عظمت عثمان بھی لا ریب ہے۔ جو عظمت قرآن کا منکر ہے وہ شان عثمان کا بھی منکر ہے، اور جو شان عثمان کا منکر ہے وہ عظمت قرآن کا بھی منکر ہے۔ اور بعض بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو حضور اس افواہ پر عثمان سے انتقام کے لیے بیعت کیوں کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ اے عقل کے اندھو، اگر حضور سمجھتے کہ عثمان واقعی شہید ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے بیعت کیوں فرماتے؟ کیا کبھی کسی مردہ سے بیعت لی جاتی ہے؟ دراصل نگاہ نبوت آج سے 200 سال کے بعد اٹھنے والے فتنے کو ملاحظہ فرما رہی تھے، اور ان فتنہ میں عثمان کے ساتھ دینے پر صحابہ سے بیعت لی جا رہی تھی، کیونکہ زبان نبوت سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ ان فتنوں میں عثمان حق پر ہوں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بھی حضرت عثمان غنی کو حق پر تصور کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات آپ پر رکھ کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں، کہ جن کا حق پر ہونا زبان نبوت بیان کرے، جس کے ہاتھ کو نبوت اپنا ہاتھ قرار دے، جس کے انتقام کے لیے نبوت صحابہ سے بیعت لے، اور وہ جو شخصیت جامع القرآن ہو، جنت میں نبی کا رفیق ہو، دنیا و آخرت میں رسول کے خلیل ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا
اسے مورد الزام ٹھہرانا، اسے باطل پر گمان کرنا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایک طرف نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور دوسری طرف اس نبی کے فرامین کا انکار کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو، اور ایک گروہ کلمہ نبی کا پڑھ کر اس کا فرامین کا منکر ہے اور دوسرا فرقہ نبی مان کر بھی حضور کے علم غیب کا منکر ہے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت ان دونوں گمراہ فرقوں سے بیزار ہے، اس لیے کہ وہ نبی کو عالم الغیب بھی تسلیم کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل و جان سے مانتا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ جنت خریدی۔ حدیث مبارکہ میں مسجد نبی شریف کا ممبر ہے، نبیوں کا خطیب جلوہ افروز ہے۔ ایک لڑکی روتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کے دامن سے لپٹ گئی اور رونے لگ گئی اور اپنا دکھ سنانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فلاں یہودی کی بیٹی ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں غریب ہوں، پانی بھرنے آئی تھی کہ اس کنویں کے مالک نے پانی نہیں بھرنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمانہ مقدسہ سے موتیوں کی لڑیاں بہہ نکلی اور اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ آج جو شخص اس یہودی سے بیر روما خریدے گا، محمد اسے نقد جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر گئے، پیسے لیے اور کنویں کے مالک کے پاس چلے گئے اور اسے فرمایا کہ کنواں بیچو گے؟ یہودی نے کہا میں بیچوں گا۔ عثمان غنی نے فرمایا کتنے قیمت پر؟ تو اس نے قیمت 4 گنا زیادہ بتائی۔ عثمان غنی نے فوراً پیسے نکال کر اس کو قیمت دیتے ہوئے فرمایا کہ لکھ دو کہ میں نے یہ کنواں عثمان غنی کو بیچ دیا ہے۔ اس یہودی نے کاغذ قلم تھاما اور مسکرایا، پھر کہکا لگایا۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ کیوں ٹہٹا کرتے ہو، کیوں مسکراتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگا کہ میں اس بات پر ہنستا ہوں کہ 1 ریال کی چیز 4 ریال میں تم بڑی جلدی اور نہایت خوشی سے دے رہے ہو۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ تو اس گواں کی 4 گنا قیمت دینے پر ہنس رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا محبوب اگر حکم فرمائے کہ ساری کائنات خرید لو تو میں ساری کائنات خرید لوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس 1 جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ زندہ باد۔ حضرات گرامی، اب وہ تحریر، وہ رجسٹری لے کر حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دربار رسالت میں پیش کر دی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رجسٹری ملی، ادھر جبریل بھی ایک رجسٹری لے کر عرض کیا، یا رسول اللہ، عثمان کو خوشخبری دے دو کہ کنواں اس نے خرید کر میرے محبوب کے نام کر دیا ہے اور جنت کا محل میں نے آپ کی معرفت عثمان کے نام کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان یہ لے لو نقد سرٹیفکیٹ جنت کا، میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے گا میں اسے جنت عطا کروں گا، لہٰذا یہ نقد جنت وصول کر لو، یہ جبریل لے کر آئے ہیں۔ حضرات گرامی، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے چندہ کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر حاضر تھا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ، ماں پالان اور سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی رضا اور آپ کی خوش ندی کے لیے باما ساز و سامان جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر اعلان فرمایا کہ ہے کوئی غزوہ تبوک کے لیے چندہ دینے والا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ بما ساز و سامان مزید پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ مزید ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
اور امام ترمذی عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور 1000 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دینار موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی وسعت کے لیے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی آج جنت خریدنے والا؟ آج جو شخص مسجد نبوی کی جگہ خرید کر مجھے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مالک کے پاس گئے، اس کو پیسے دیا، رجسٹری حضور کے نام کروا کر حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بھی عثمان غنی کو فرما دے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ عثمان سے مسجد کی رجسٹری لے لو اور اس کے بدلے یہ رجسٹری اسے عطا فرما دو۔ حضور نے اپنے اعلان کے مطابق نقد جنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصائب کا بھی علم تھا، جس پر بہت سے احادیث دلالت کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کی اذان کے وقت وضو کیا اور اپنے بھائی کو کہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ اور میرا ارادہ یہ تھا کہ آج سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے در دولت کی درباری میں گزاروں گا۔ اللہ اکبر، کیا آرزو ہے اور کیا ان کا مقدر کہ انہیں اس دربار کی دربانی نصیب ہوئی۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جلوہ افروز تھے اور میں آپ کی اجازت سے اس باغ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کے فرائض سر انجام دینے لگا تو کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے صدیق اکبر تھے۔ میں نے حضور کے حکم کے مطابق دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے، اور پھر میں اپنے فرائض انجام دینے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حکم کے مطابق انہیں بھی جنت کی بشارت دی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد فرماتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور پھر میں اپنے ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری کے ساتھ ان مصائب سے مطلع کرو جو انہیں پہنچیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان غنی تھے۔ میں نے حکم کے مطابق ان کو جنت کی بشارت اور مصائب کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ المستعان، آنے والی مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اگر لوگ تم سے اس قمیض کے اتارنے کا مطالبہ کرے تو قمیض نہیں اتارنا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا ذکر فرمایا۔
آپ یہ ذکر فرما رہے تھے کہ ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے وہاں سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ میں حضور سے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ میں نے حضور کی طرف ان کا رخ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ شخص ان فتنوں میں ہدایت پر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، یہی شخص ہدایت پر ہوگا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ان فتنوں میں ظلماً قتل کیا جائے گا، اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ان روایت سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی کو بخوبی اپنی شہادت کا علم تھا، مگر کمال صبر و رضا کہ کبھی دل پر ملال نہیں آیا اور کبھی نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، آپ میرے لیے خدا سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے اس ناحق قتل سے محفوظ رکھے۔ توجہ چاہوں گا، سیدنا امام حسین بھی اسی مدرسہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے جہاں استاد عثمان غنی تھے۔ جب استاد نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور دعا نہیں کروائی تو شاگرد کیوں بے صبری کرتا اور ایسی دعا کرواتا؟ تو حضرات گرامی، امام حسین اور حضرت عثمان غنی ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے واقعات شہادت میں مشابہت بہت زیادہ موجود ہے، کیونکہ عثمان غنی استاد ہے اور امام حسین شاگرد ہے۔ اگر امام حسین نواسہ رسول ہے تو عثمان غنی داماد رسول ہے۔ اگر امام حسین کا پانی 3 دن بند رہا تو عثمان غنی کا 40 دن بند رہا۔ اگر امام حسین کا پانی لانے والا عباس علمدار ہے تو عثمان غنی کا پانی لانے والا حیدر کرار ہے۔ اگر امام حسین کا خون زمین کربلا پر آیا تو حضرت عثمان غنی کا خون اللہ کے قرآن پر آیا۔ اگر امام حسین کربلا کا شہید ہے تو عثمان غنی مدینے کا شہید ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت کے خطبے نبی نے ارشاد فرمائے تو عثمان غنی کے خطبے بھی نبی نے ارشاد فرمائے۔ اگر امام حسین کی زوجہ محترمہ پر ظلم ہوا تو عثمان غنی کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں بھی کٹی۔ اگر امام حسین کی لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی تو عثمان غنی کی بھی پڑی رہی۔ اگر امام حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا تو سیدنا عثمان غنی کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر امام حسین نے کربلا میں اپنی عظمت کے خطبے پڑھے تو سیدنا عثمان غنی نے بھی اپنی عظمت کے خطبے مدینہ منورہ میں پڑھے۔ اگر امام حسین نے نماز میں قربانی دی تو عثمان غنی نے تلاوت قرآن میں قربانی دی۔ اگر امام حسین ظلماً شہید کیے گئے تو عثمان غنی بھی ظلماً شہید کیے گئے۔ اور اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے اور یقیناً حقیقت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یوم حسین تو منایا جائے اور یوم عثمان غنی نہ منایا جائے؟ عوام کو 10 محرم کا علم ہو مگر 18 ذی الحجہ یاد نہ ہو۔ افسوس صدا افسوس، ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہوتے ہوئے مدرسہ مصطفی کے استاد کی یاد نہ منائی جائے اور شاگرد کی یاد منائی جائے۔ استاد کی قربانی بیان نہ ہو اور شاگرد کی قربانی بیان ہو۔ کیا یہ سب کچھ بے علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھنے کی تحریک ہے؟ کیا یہ سب کچھ عظمت صحابہ کو محفوظ کرنے کا منصوبہ ہے؟ کیا یہ سب کچھ ابن سبا یہودی کے طریقہ پر عمل ہے؟ اور ان سوالات کا جوابات آج نہیں تو کل بروز محشر عثمان غنی کے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ضرور دینا پڑے گا۔ سوچ لو، غور کر لو، جب محشر برپا ہوگا اور داور محشر تم سے سوال کرے گا، پھر جب وہ پوچھیں گے سر محشر بلا کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے سر محشر بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے؟ تو حضرات گرامی، وہاں سب شہداء آئیں گے، اپنی اپنی کیفیت کا اظہار فرمائیں گے۔ کوئی فرمائے گا مولا میں وہ شہید ہوں جسے سانپ نے ڈس لیا تھا، کوئی فرمائے گا مولا میں وہ شہید ہوں جسے نماز میں قتل کیا گیا تھا، کوئی فرمائے گا مولا میں وہ شہید ہوں جس کی شہادت پر احد کا میدان گواہ ہے، کوئی کہے گا مولا میں وہ شہید ہوں
जिस पर ज़मीन बदर गवाह है। कोई कहेगा मौला मैं वो शहीद हूँ जिस पर ज़मीन करबला गवाह है, लेकिन मेरे उस्मान गनी फरमाएंगे मौला मैं वो शहीद हूँ जिस पर तेरा कुरान गवाह है। पूछ ले कुरान से क्या मेरा खून शहादत उसने महफूज किया कि नहीं किया। मौलवी बोले या ना बोले, मुफ्ती बोले या ना बोले, पीर बोले या ना बोले, मुकर्रिर बोले या ना बोले, खतीब बोले या ना बोले, वाइज बोले या ना बोले, कुरान बोलेगा और उसकी आयत फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम गवाही देगा कि आज भी मेरे सीने पर खून उस्मान मौजूद है, मैं बतौर सनद हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि कुरान जाओ, जहाँ कुरान का ठिकाना वहीं उस्मान का ठिकाना। अल्लाहु अकबर। अगर कुरान अपने कारी की शिफात कर सकता है और उसे अपनी शफात से जन्नत में ले जा सकता है तो अपने जामे को क्यों नहीं ले जा सकता। उस्मान गनी जामिउल कुरान है और अस्सौम वल कुरान यशफ़आन यौमल क़ियामत पढ़ पढ़ कर अपने आप को कतई जन्नती गुमान करने वालों, तुम्हें कुरान किसने दिया है? इस कुरान को किसने जमा किया? इस कुरान पर खून किसका बहा है? वो क्या मंजर होगा कि महशर के एक तरफ मखदूमा कायनात खूने हुसैन का तकाजा फरमाएंगे और दूसरी तरफ हादिए कायनात ये कुरान जामे कुरान के खून का तकाजा करेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि गमे हुसैन मनाओ, डट कर मनाओ, 10 दिन नहीं हर लम्हा मनाओ, हर लहजा मनाओ, मगर गमे उस्मान भी मनाओ और लोगों को बता दो कि उस्मान भी बरहक थे और इमाम हुसैन भी बरहक थे। हुसैन भी दीन के मुहाफिज थे, उस्मान गनी भी दीन के मुहाफिज थे, हुसैन भी राह इश्क इलाही के मुसाफिर थे, उस्मान गनी भी उसी रास्ते पर गामजान थे। क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात है और अहले सुन्नत व जमात वो है जो ना तफरीक से काम लेते हैं, ना इफराद से काम लेते हैं, ना जबरियों के साथ है, ना कदरियों के साथ है, ना राफ़ज़ी है, ना खारजी है, बल्कि हमारा अकीदा है कि सहाबा हमारे इस आँख का एक नूर है तो अहले बैत इस आँख का नूर है। इसीलिए मेरे सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इंशाअल्लाह सैयदना इमाम हुसैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत इंशाअल्लाह अगले जुमे को बयान करेंगे। वो मालिक